منور حسین صاحب، سب سے پہلے تو وقت کے لیے بہت شکریہ. کیا کہیے گا، آج ایک بڑا دن ہے. پہلگام فورس فلیگ آپریشن، بھارتی میڈیا کی غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ اور پاکستان مخالف جارحانہ بیانیہ. آج کیا کہیں گے اس موقع پر؟ دیکھیں، یہ بھارت کی 3D جو پالیسی ہے، ڈیمونائزنگ، ڈی اسٹیبلائزنگ اینڈ ڈی تھریٹنگ پاکستان کہ وہ پاتھ آف ڈیولپمنٹ میں آگے نہ جا سکے، یہ شروع سے لے کر ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب سے پاکستان وجود میں آیا تو بھارت نے ایک تو ریکگنائز پاکستان کو جلدی نہیں کیا، پھر آپ کے جو ایسٹس تھے، جس میں آپ کے ملٹری ایسٹس تھے، آپ کے اکنامک ایسٹس تھے، ان کو ریفیوز کیا. جونا گڑھ، حیدرآباد، دکن، کشمیر، یہ آپ کے ساتھ مسائل رہے. اور اس وقت سے لے کر بھارت کے ساتھ آپ کے ملٹی ڈائمینشنل کانفلکٹ رہا. اکنامک کانفلکٹ بھی ہے، پولیٹیکل کانفلکٹ بھی ہے، جیو اسٹریٹجک کانفلکٹ بھی ہے، آئیڈیالوجیکل کانفلکٹ بھی ہے، ون نیشن تھیوری ورسز ٹو نیشن تھیوری. ہوتا یہ ہے کہ پڑوس میں آپ پڑوس کو تو تبدیل نہیں کر سکتے. اور جان گالٹون کی ایک تھیوری ہے جسے کہا جاتا ہے اسٹرکچرل تھیوری آف امپیریلزم. اس کے مطابق یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو پڑوس کے ممالک ہیں ان کے ساتھ ہارمونیس ریلیشن شپ رکھنا ہے. اور اگر آپ نہیں رکھیں گے تو اس صورت میں جو اسٹرکچرل امپیریلزم ہے وہ آپ پہ امپوز رہے گی، بیکاز آپ اپنی ضروریات کے لیے سینٹر کے اوپر ڈیپینڈ کریں گے. بھارت نے بدقسمتی سے اس روش کو چھوڑا نہیں. چلے ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر مسئلہ ہو، لیکن بنگلہ دیش کے اندر بھی مسئلہ ہے، سری لنکا کے اندر بھی مسئلہ ہے، مالدیو کے اندر بھی مسئلہ ہے. ہر ملک کو بھارت نے تنگ کیا، یہاں تک کہ میانمار کے اوپر حملے کرنا ڈرونز کے ذریعے، میزائلز کے ذریعے سے. اور جب آپ اتنے خونخوار ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی پالیسیز جو ہیں ری ایکٹیو بھی ہوتی ہیں، ریپلسو بھی ہوتی ہیں، ریپریسو بھی ہوتی ہیں. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے منی پور کے اوپر انہوں نے اپنے براموس میزائل چلا دیے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہندو ایکسٹریمسٹ لوگ تھے وہ تو خواتین کو برہنہ انہوں نے مارچ کروا دیا تھا. میرا خیال ہے کہ بھارت کے اسی وجہ سے بھارت کے جو دماغ رکھنے والے لوگ ہیں، مثال کے طور پہ خشوت سنگھ ان کے بڑے اچھے ناولسٹ گزرے ہیں. انہوں نے 2003 کے اندر یہ لکھا کہ جو بھارت کے اندر یہ روش اور ٹرینڈ چل پڑا ہے یہ بھارت کو ٹوٹنے کی طرف لے جائے گا. 2003 میں ان کی کتاب پبلش ہوئی. ابھی ریسنٹلی ان کی بہت اچھے ایک اسکالر ہیں اوے شکلا، بیوروکریٹ ریٹائرڈ ہیں، انہوں نے 2 کتابیں لکھی ہیں. ایک جو لیٹسٹ ان کی کتاب ہے وہ ہے ایکسپینشن آف ڈفر زون اینڈ ہولی کاؤز، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہندوتوا کا نے جو ایک ڈفر زون کریٹ کیا ہے سینٹرل انڈیا اور نارتھ انڈیا میں، اب وہ ساؤتھ انڈیا کی طرف بھی جا رہا ہے. خطرناک ہے، بیکاز انڈیا کا جو اکنامک انجن ہے وہ ساؤتھ انڈیا چلا رہا ہے، اور ساؤتھ انڈیا وار کی طرف لین بھی نہیں ہے اور ہندوتوا کے فلسفے پہ زیادہ یقین بھی نہیں رکھتا. پھر ان کی یہ کتاب ہے اینڈنگ انڈین ڈیموکریسی، نہیں ڈس اپیئرنگ انڈین ڈیموکریسی، جس پہ وہ کہتے ہیں بھارت کے اندر کوئی جمہوریت نہیں ہے. اور جس طرح مائنورٹیز کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، جس طرح سے ایک پریویلیجڈ کلاس نے کنٹرول کیا ہوا ہے بھارت کو، تو اپنے لوگ لکھ رہے ہیں اس کے اوپر. اور آپ کو یاد ہوگا جارج سورو نے 2 سال قبل اور کل پرسوں دوبارہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو بھارت ہے اس کے اندر اگر آپ کہیں گے جمہوریت ہے تو مودی صاحب اس جمہوریت کو چلنے نہیں دے رہے. مودی اینٹائی جمہوریت ہے. تو یہ ایک قسم کی ایسی رجیم ہے جو ہندوتوا پہ تو یقین رکھتی ہے، لیکن انہوں نے جو میکیاویلین پالیٹکس ہے اور جو چنکین پالیٹکس ہے اس کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں. اور اس کے 3 بنیادی خاصیتیں آپ کو نظر آتی ہیں. ایک ہے ریپریشن، امورل یوز آف پاور، دوسرا ہے کننگ ڈپلومیسی، اور تیسرا ہے ڈسیپشن، دھوکہ دہی. تو منہ میں رام رام اور بغل میں چھری والا جو کہاوت ہے وہ صادق آتی ہے بھارت کے بیہیویئر پہ. اور اسی وجہ سے بھارت آج عالمی سطح پر سکی کا سامنا بھی کر رہا ہے. منور حسین اس وقت انٹرنیشنل ریلیشن ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہے. سلمان اوان نمائندہ خصوصی. تمام صورتحال پہ گفتگو ہو رہی تھی. آپ دونوں کا بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.